صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی سے حصہ ہوں 18واں سبق دانشمند. دانشمند یعنی عالم. دانشمند یعنی معلم نہیں ہوتا. دانشمند یعنی علم رکھنے والا، یعنی عالم، پڑھا لکھا. دانش کہتے ہیں علم، مند یعنی صاحب، ہے نا، دولت مند، دولت رکھنے والا، ہے نا، درد مند. ٹھیک. دانش مند یعنی عالم، پڑھا لکھا، جانکار. ٹھیک. در گزشتے علم و دانش به اندازه امروز پیشرفت نکرده بود. کہنے کہ قدیم زمانے میں علم و دانش آج کی طرح ترقی نہیں کیے ہوئے تھا. قدیم زمانے میں علم و دانش میں اتنی ترقی نہیں تھی. در گزشتے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں. قدیم زمانے میں، گزشتے یعنی ماضی، در گزشتے ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں. علم و دانش یہ دونوں مترادف ہے. علم و دانش کیا ہے؟ مترادف ہے، ایک ہی معنی. بے اندازہ امروز آج کی مقدار میں پیشرفت یعنی ترقی نہ کرده بود، نہیں کیے تھا. آج کی مقدار میں علم نے جتنی ترقی کی ہے، قدیم زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی. یعنی یوں کہہ سکتے قدیم زمانے میں علم و دانش کی اتنی ترقی نہیں تھی جتنی ترقی آج ہے. در ان دوران، اس زمانے میں یعنی ماضی میں، آگاہی از قانونهای طبیعت یا ساختمان دقیق بدن انسان و نیز چگونگی فعالیت ذہن بشر بمانند این روزها نبود. کہنے کہ اس زمانے میں طبیعت کے قانون کا علم، انسان کے بدن کا جو دقیق ڈھانچہ ہے اس کا علم، انسان کا ذہن کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کا علم آج کی طرح کل نہیں تھا. کل لوگوں کو ان سب چیزوں کا بہت زیادہ پتہ تھوڑی تھا. طبیعت کے قانون کا علم، جیسے آج دنیا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آج جتنی نالج ہے اور جتنا علم ہے لوگوں کو، کل تھوڑی تھا. انسان کا جو جسم ہے، انسان کا جو بدن ہے، ٹھیک، اور اس کا جو پورا ڈھانچہ ہے سر سے پیر تک، انسان کے متعلق آج لوگوں کو جتنی جانکاری ہے کل کے لوگوں کو تھوڑی پتہ تھا. اسی طریقے سے آج جو یہ انسان کا ذہن ہے، انسان کے ذہن کی جو کارکردگی ہے، کس طریقے سے انسان کا ذہن فعالیت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا علم آج لوگوں کے پاس جو ہے وہ کل کے لوگوں کے پاس تھوڑی تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ کل کے زمانے کے لوگ بہت زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ظاہر سی بات، جتنا لکھنا پڑھنا جانیں گے اتنی معلومات بڑھے گی، اتنی ہوگی. تو کل کے لوگ لکھنا ہی پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کے پاس علم کہاں سے رہے گا؟ جب علم نہیں رہے گا تو ترقی کہاں سے رہے گی؟ بڑھتا گیا میدان میں، لوگ پیش قدم ہوتے گئے، نالج اور علم انسان کا بڑھتا گیا، راز کھلتے گئے، مجہولات معلومات میں تبدیل ہوتے گئے. ابھی جیسے جیسے دنیا بڑھے گی آگے، ویسے ویسے ترقی ہوگی، پوشیدہ راز کیا ہے سامنے آئیں گے، حقائق کشف ہوں گے. اور ایک روایت ہے امام زمانہ کے دور حکومت کے سلسلے میں کہ امام جب ظہور کریں گے تو ظہور امام کے بعد جو امام کے دور حکومت کے افراد ہوں گے
ان کو اللہ جو عقل و شعور عطا کرے گا وہ آج کے 40 انسان کے برابر. آج 40 انسانوں کے اندر جو عقل و ادراک ہے وہ امام زمانہ کے دور کے ایک انسان کے اندر ہو. تو اب پتہ کرو کہ جب 40 لوگوں کی عقلیں ایک انسان کے اندر ہوگی کتنی ترقی ہوگی. اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آدمی سوچتا ہے کہ امام آئیں گے تو کریں گے کیا, دنیا یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, مقابلہ کیسے ہوگا, جنگ کیسے ہوگی, دشمن کو نصف و نابود کیسے کریں گے. لوگوں نے ایک دم بم بنا لیے, راکٹ بنا لیے, یہ بنا لیا, ایک مرتبہ چھوڑیں گے. امام کے بعد تو ذوالفقار ہی ہے. میزائل کے سامنے ذوالفقار کیا کر سکتی ہے؟ نہیں. تم نے ذوالفقار, تم نے راکٹ بنائی ہے اتنی بڑی. امام کے زمانے میں کوئی امام کا چاہنے والا راکٹ بنا دے گا اتنی بڑی, کیا کر لو. ہماری راکٹ کا دھماکہ جو ہوگا اس دھماکے سے 40 گنا بڑا اس راکٹ کا دھماکہ ہوگا تو کیا ہوگا. سب کچھ ممکن ہے نا, سب ہوگا. کہہ رہے کہ تر گزشتے علم دانش میں انداز امروز پیش رفت نہ کرنے بود. گزرے ہوئے زمانے میں ماضی میں علم دانش نے آج کی طرح کامیابی حاصل نہیں کی تھی. دوران یعنی زمانہ, اس زمانے میں, اس دور میں آگاہی از قانون ہائے طبیعت کے قانونوں کا علم یا ساختمان دقیق بدن انسان کی دقیق ساخت و ساز, اس کا ڈھانچہ, اس کا علم, منیش چگونگی فعالیت ذہن بشر, اور اسی طریقے سے ذہن بشر کی فعالیت کی کیفیت کا علم بمانند ان روزہا نبود, آج دنوں کی طرح نہیں تھا. کسی خیل خاندان و نوشتن نمی دانس, کوئی شخص بہت زیادہ پڑھنا تھا, اما امروز چنین نیست, لیکن آج ویسا نہیں ہے. صدہا ملیون نفر از مردم, کہنے کہ لوگوں میں سے سینکڑوں ہزار افراد بے آموزش و پجوہش مشغول ہستند, لکھنے پڑھنے اور تحقیق میں مصروف و مشغول ہیں. و دانشمندان پیوستہ دانش خود را از راہ کتاب, اور پڑھنے والے عالم مسلسل اپنے علم کو کتاب کے راستے سے, نشریے جو مجلے چھپتے ہیں اس کے ذریعے سے, فلم کے ذریعے سے, رایانے کمپیوٹر کے ذریعے سے, دسیوں راستے اور طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے, جن کے وسیلے سے دیگران بھی گزارن اپنے علم کو دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہیں, دوسروں تک منتقل کر رہے ہیں, ہے نا. کوئی کتاب لکھ کر کے اپنا علم دوسرے تک منتقل کر رہا ہے, کوئی فلم کی شکل میں ویڈیو بنا کر کے ٹک ٹاک پہ جا کے, ٹک ٹاک پہ کیا نشر کیا جاتا ہے بھائی, کیا منتقل کیا جاتا ہے؟ علم. کرنے والے کرتے ہیں بھائی, علم بھی کر رہے ہیں منتقل, ہے نا. جس کے پاس جو ہے وہ کر رہا ہے منتقل, جس کے پاس علم ہے وہ علم منتقل کر رہا ہے, جس کے پاس جہالت ہے وہ جہالت منتقل, جس کے پاس بے حیائی ہے وہ بے حیائی منتقل کر رہا ہے, جس کے پاس جو ہے نا. ہاں, دوسروں کے اختیار میں دے رہا ہے, دوسروں کے سامنے رکھ رہا ہے. بہر روز اندیشے جدیدی بے جہان ہدیے میں کند, اور ہر دن ایک نئی فکر, ایک نئی سوچ دنیا کو ہدیہ کر رہا ہے. آنہا صرف عمر خیش در راہ فہم حقیقت و درک طبیعت, وہ لوگ اپنی عمر کا استعمال کر کے در راہ فہم حقیقت, حقیقت کو سمجھنے کی راستے میں
طبیعت اور طبیعت کو درک کرنے کے راستے میں تغییری بزرگ در تاریخ پدید آورتے، تاریخ میں بہت بڑی تبدیلی ایجاد کر دی ہے۔ تغییری یعنی ایک تبدیلی، بزرگ یعنی بہت بڑی تبدیلی در تاریخ میں پدید آوردیاس ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ بچراغ علم را روشن نگہ داشتے اند، اور علم کے چراغ کو روشن محفوظ رکھا ہے، جلتا ہوا بچا کر رکھا ہے۔ البتہ شناخت قانون ہائے جہان و انسان، کہنے کہ البتہ انسان اور دنیا کے قوانین کی شناخت و معرفت کار آسانی نیست، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بدانشمندان برائے بدست آوردن آنہا، پڑھے لکھے لوگ ان کو حاصل کرنے کے لیے رنج بسیار دے، بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، وسیع فراوان کر دیں اور بہت زیادہ جد و جہد کی ہے۔ باقی کسی میں تواند دانشمند شود، حقیقت میں وہ شخص عالم بن سکتا ہے کہ دوست دار واقعی حقیقت و عاشق دانائی باشد، جو حقیقت کا حقیقی دوست اور علم و دانش کا حقیقی عاشق اور چاہنے والا ہو۔ در واقع یعنی در حقیقت میں کسی وہ شخص می تواند دانشمند شود، وہ شخص دانشمند اور پڑھا لکھا ہو سکتا ہے کہ دوست دار واقعی حقیقت، جو حقیقت کا سچا دوست رکھنے والا، وہ عاشق دانائی باشد، اور وہ دانائی کا جو عاشق ہوگا۔ دانشمند برائے آگاہی، انسان کے دل میں جس کا عشق، جس کی چاہت پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس کی طلب میں لگ جاتا ہے نا۔ جب سچا عاشق، سچا دوست رکھنے والا علم و دانش کا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے علم و دانش طلب کرے گا اور پھر عالم بنے گا۔ دانشمند برائے آگاہی یافتن، پڑھا لکھا انسان علم و آگاہی کے لیے آرامش نہ دارد، سکون سے نہیں بیٹھتا، چین سے نہیں رہتا۔ اومی کوشد تا جہان را خوب و دقیق ببیند، وہ دنیا کو دقیق طریقے سے، اچھی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سخنان دیگران را بدقت بشنود، لوگوں کے کلام کو، دوسروں کی باتوں کو دقت کے ساتھ سنتا ہے۔ از عقل خویش استفادے کند، اپنی عقل سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اپنی عقل کا اچھی طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ و در آنچ دیدے و شنیدے، اور جو کچھ دیکھا اور سنا ہے تفکر کند، اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ او تلاش بھی کند، وہ کوشش کرتا ہے۔ تبا بہرگی نیروی اندیشے، کہ وہ عقل و فکر کی طاقت کو استعمال کر کے راہ رسیدن بے حقیقت تک پہنچنے کا راستہ تلاش پیدا کرے۔ وہ ہر آنچرا کی میاب، وہ جو کچھ پاتا ہے، وہ آنچرا جو کچھ میابت پاتا ہے، بے درستی خط، دقت اور صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یادداشت می کند، اسے محفوظ کرتا ہے، اسے لکھتا ہے۔ باان کے راہ تحقیق طولانی ولا ہموار، باوجودے کی تحقیق کا راستہ بڑا طویل، بڑا دور دراز اور بڑا ناہموار ہے، لیکن دانشمند راہ، اس راستے کا دانشمند با صبر و پشتکار طے می کند، صبر کے ذریعے سے، پائیداری کے ذریعے سے، ہمت اور حوصلے کے ذریعے سے طے کر لیتا ہے۔ البتہ ممکن اس گاہی خستے شود، کیونکہ البتہ ممکن ہے کہ کبھی
تھک بھی جائے اما ہیچ گا نا امید نمی گردد، لیکن تھکان کی وجہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہارتا۔ او بے مطالعے علاقے بسیار دارت، وہ مطالعے سے بہت زیادہ الفت اور محبت رکھتا ہے۔ وہ بانظم بخشیدن بزندگی، اور اپنی زندگی کو منظم بنانے کے لیے در وقت خود اپنے وقت میں صرف جوئی می کند، بچاتا ہے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو منظم بنانے کے لیے اپنے وقت میں بچت کرتا ہے۔ اس طریقے سے مثلا کہ اپنی زندگی کو تنظیم کرتا ہے کہ وقت کم نہ پڑے، وقت بچا لیتا ہے علم و دانش کے لیے، حصول علم کے لیے۔ وہ ہمیشہ آمادہ اس، دانشمند پڑھنے والا طالب علم ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ دانش خود را باگشاد دستی، کہ وہ اپنے علم کو کیا ہے گشادہ دستی، کھلے ہاتھوں در اختیار دیگراں، دوسروں کے اختیار میں قرار دے۔ یعنی دانشمند جو کچھ لکھتا پڑھتا ہے اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ کیا ہے زکوٰۃ العلم نشر، علم کی زکوٰۃ دوسرے تک منتقل کرنا ہے، پھیلانا ہے۔ تو ایک طالب علم ہمیشہ یا ایک عالم ہمیشہ اپنے علم کو سخاوت مندانہ طریقے سے دوسروں کے اختیار میں دیتا ہے، دوسروں کو بخشتا ہے۔ دوست دارد ہر چیرا نمی داند، یعنی اپنے پاس جو علم ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیتا ہے، اور وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا از دیگران بھی آموزد، اسے دوسروں سے سیکھے۔ وہاں چرا کی می داند، اور جو جانتا ہے بے دیگران یاد دہد، وہ دوسروں کو سکھائے۔ او از فراگیری علم بے انداز لذت می برد کے، کہنے کہ وہ حصول علم سے، فراگیری یعنی حصول حاصل کرنا، او از فراگیری علم، وہ حصول علم سے بے انداز لذت می برد، اس قدر خوش ہوتا ہے اور اس قدر لذتا ہے کہ حاضر نیس ان لذت را باہی چیز دیگری عوض کند، کہ وہ حاضر نہیں ہوتا کہ اس لذت کو کسی اور چیز کے بدلے میں دے۔ اس قدر لذیذ ہے اس کے لیے یہ مرحلہ حصول علم۔ حصول علم میں اسے ایک لذت محسوس ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے عبادت جیسے۔ اللہ نے عبادت میں ایک لذت رکھی ہے، اب وہ لذت جو محسوس کرتا ہے وہ عبادت سے کبھی تھکتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جس کو کبھی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی وہ دل گھبراتا ہے کتنی جلدی ختم ہو، بھاگو یار۔ ایسے ہی ہے جو حقیقی طالب علم ہوتا ہے، جو طلب علم کی جستجو جس کے اندر ہوتی ہے، جو واقعاً عالم بننا چاہتا ہے، تو حصول علم میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور ایسی لذت کی جس لذت کو دنیا کی کسی چیز کے بدلے نہیں دے سکتا۔ اسلام بے فراگیری دانش و تحقیق، دین اسلام نے تحقیق اور علم دانش کے حصول کے لیے اہمیت بسیار زیادی دادے است، بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ یعنی اسلام میں علم دانش کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پیغمبر اسلام میں فرمایا، نبی کریم فرماتے ہیں، علم را بیاموز، علم حاصل کرو، زیرا علم رشتہ پیمند میان شما و خداوند است۔ عجیب، علم حاصل کرو کیونکہ علم تمہارے اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، رسی ہے۔
یہی تمہیں تمہارے رب سے جوڑتا ہے۔ علم ربی آموز، علم حاصل کرو، زیرا کیونکہ علم رشتہ پیوند ہے، رابطے اور رشتے کا ذریعہ میان شما تمہارے و خدا عز و جل، تمہارے اور خدا کے درمیان رشتے اور رابطے کا کام کرتا ہے۔ علم تمہیں تمہارے رب سے قریب کرے گا، جوڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہم چنین بھی فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ سے نبی فرماتے ہیں طلب دانش بر ہر مسلمانی واجب، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بدانید کہ خداوند جویندگان دانش را دوست دارد، جان لو کہ خداوند متعال علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب علم حاصل کرنے والا خدا کو دوست رکھے یا نہ رکھے؟